اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز کی ذمہ داریوں کی بات چل رہی ہے اور مینیجر بیچارہ بڑا مظلوم ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں اس پر، اور لیکن وہ ہیں، مینیجر بننا آسان تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا انیزی لائز دا ہیڈ ہو ویئرز دی کراؤن، تو اگر آپ تاج پہنیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر مشکل میں تو پڑیں گے پھر آبویسلی، ٹھیک ہے، اور جتنا بڑا تاج پہنیں گے اتنی زیادہ مشکل میں پڑیں گے، یقین رکھیے۔ بٹ دس از لائف، اور لائف کا مزہ یہی ہے۔ یہ یعنی اس بنیاد پہ پیچھے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ نہیں یار ایسی کی تہذیب میں نہیں کرتا، بڑا مشکل ہے یار یہ کام کرنا، نہ ہی کریں تو اچھا ہے، چھوٹا موٹا کہیں کونے میں بیٹھ جائیں، خاموشی سے زندگی گزار لیں، تو پھر بہرحال اپنی سوچ ہے، لیکن مزیدار بات مجھے نہیں لگتی، آپ کو شاید لگتی ہو۔ اینی وے، ہم جو اب مینیجر بن گئے ہیں وہ تو اس دوڑ میں آ گئے ہیں نا، تو لہٰذا میرا تو گفتگو ان سے چل رہی ہے۔ آج کا ٹاپک ہے رائٹس کا، حقوق کا۔ رائٹس ہیں کیا ویسے؟ مینجمنٹ کی لینگویج میں رائٹس کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے مینجمنٹ کی لینگویج میں سب سے پہلے رائٹس وہ ہیں جو HR کی پالیسیز آپ کو دیتی ہیں۔ آپ کا چھٹیوں کا رائٹ ہے، اگر آپ کے جو بھی ہر کمپنی میں چھٹیاں تو ہوتی ہیں نا، کم ہیں زیادہ ہیں جو بھی ہیں، لیکن چھٹیاں ایک رائٹ ہے معاملہ۔ ایک جو کمپنسیشن ہے، جو آپ کو سیلری ملنی ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، چونکہ آپ نے کام کیا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے ایکچولی۔ اور اسی طرح سے جو آپ کو بینیفٹس ملنے چاہیے، جو بھی آپ کے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں آرگنائزیشن کی، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ ایک اچھا ماحول، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ ایک سیکیورٹی، سیفٹی، سائیکولوجیکل اور فزیکل، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ یہ تو یعنی بنیادی رائٹس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی رائٹس کی ایک لمبی لسٹ نکلتی ہے جو کہ آتی ہے۔ اب اگر آپ حساب سے دیکھیں تو جو آپ کا یعنی جو جیسے میں نے کہا نا، آپ کا جو رائٹ ہے وہ یہ رائٹس آپ کو ملنے چاہیے، اور یہی رائٹس آپ کو آگے بھی دینے چاہیے۔ اب جو آرگنائزیشنز میں دیکھتا ہوں آج کل، یہ کافی چل رہا ہے قصہ کہ جی 3 مہینے سے کام کر رہے ہیں، پیسے نہیں مل رہے، تنخواہ نہیں ملی، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے 6 مہینے سال بھی اس طرح سے گزار دیے۔ مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ 1 سال انہوں نے بغیر تنخواہ کے کام کیوں کیا؟ یہ سوال بھی میں نے کیا کسی سے جس سے بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی بس چونکہ اب اتنا وقت گزر گیا تھا، اب آج تھی کل تھی کہ اچھا جی سارے پیسے آپ کو اکٹھے مل جائیں گے، اس لالچ میں لگے رہے کہ اچھا ادھر سے ادھر سے کسی طرح زندگی گزار لی، قرضے لیے، کچھ بھی کیے کہ اچھا چلیں کسی دن پیسے مل جائیں گے، اور ان دی اینڈ نہیں ملے، which is the worst kind of management, کسی بھی لیول پہ۔ سملرلی چھٹیاں رائٹ ہیں، چھٹیوں کو بلا وجہ ریفیوز کرنا، ڈینائی کرنا، یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ایسی کوئی مجبوری ہے یا اس کی چھٹی جسٹیفائڈ نہیں ہے یا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو اس کو بتایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے کہ یار اس کام کو آپ تھوڑا آگے لے جائیں، اس وقت یہ زیادہ ضروری ہے، اس کو پہلے کر لیں، لیکن کسی جسٹیفیکیشن پہ کریں گے نا اس کو آپ۔ اس کے پرکس بینیفٹس ہیں، ان کو ڈینائی کرنا بلا وجہ، یہ بھی ظاہر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک پراپر انوائرمنٹ دینا کام کرنے کے لیے، جس میں دونوں طرح کا انوائرمنٹ ہے، یعنی اگر آپ کے دفتر میں لائٹ ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے اور ایسی ہے کہ جس سے آپ کی کمر میں ہر روز شام تک درد ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل ہی یعنی انتہائی بہت ہی میں کیا کہوں ایسی چیزیں ہیں لو لیول کی کہ جو کسی بھی آرگنائزیشن کو زیب نہیں دیتی، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بہرحال آرگنائزیشن نہیں چلا رہے، وہ پتہ نہیں کیا چلا رہے ہیں۔ اور سملرلی فزیکل سیفٹی، کہ لوگوں کو فزیکل ہارم نہ پہنچے، یعنی اگر وہ ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ کس خاص سیفٹی گیئرز کی ضرورت ہے، جیسے لوگ کسی ہارڈ جابس میں ہوتے ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جیسے ہارمونز ہیں، جیسے اینٹی کینسر ڈرگز ہیں، جہاں پہ بنانے والوں کو ڈرگ کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں آنا چاہیے کسی بھی صورت میں، نہ ان کو انہیل کرنا چاہیے، نہ ان کی سکن سے ٹچ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے وہ ابزارب ہو جائے گا اور ان کو بہت لانگ ٹرم فزیکل نقصان پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پراپر گیئر دینا وہ ظاہر ہے، وہ ذمہ داری ہے کہ ان کے فزیکل سیفٹی ہونی چاہیے، سائیکولوجیکل سیفٹی بھی ہونی چاہیے،
کہ یہ نہیں ہے کہ صبح آئے اور آتے ہی اس کو گالیاں سنانے لگ جائے اس کا باس، اور تم نالائق نکمے فلاں الو کے یہ وہ۔ سائیکولوجیکل سیفٹی بھی ہونی چاہیے کہ آفس میں ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ لیکن انفارچونیٹلی، ویری سیڈلی، بہت سارے آفیسز میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، بہت بری ابیوسو لینگویج یوز ہو رہی ہے، اور مینیجرز بھی کر رہے ہیں، اونرز تو کر ہی رہے ہیں نا، وہ تو سمجھتے ہیں یہ میری رعایا ہے، یہ میرے امپلائی ہیں نا جی، میں نے ان کو کیا ہے، میری فورس ہے نا جی، میری ورکر ہیں، میں جو چاہوں کروں ان کے ساتھ۔ تو وہاں فزیکل سیفٹی، سائیکولوجیکل سیفٹی تو ویسے ہی نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں مسنگ ہیں، یعنی باقی بھی چیزیں مسنگ ہیں، ایسی جگہوں پہ باقی چیزیں بھی مسنگ ہیں۔ وقت پہ پیسے نہیں ملیں گے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اچھا 5 تاریخ ہو گئی، اچھا 10 تاریخ ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے مل جائیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہاں وہ آ جائیں گے، خیر ہے کیا مرے کیوں جا رہے ہو، مل ہی جائیں گے نا، دیتے نہیں پیسے پہلے، دے دیں گے اب بھی، اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ آپ ایز اے مینیجر اپنی ٹیم میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب میں آپ پہ آ جاتا ہوں نا کہ آپ لیٹ سے آپ ایک چھوٹے مینیجر ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہی چیزیں رپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں آپ تنہا تو نہیں روک سکتے، آلدو وہ بھی مینیجرز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے دیکھا کچھ جگہوں پہ کہ جی ایک کہہ دیا، میسج کر دیا کہ جی اس کی سیلری روک لیں۔ جی کیوں روک لیں بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں رکوانے والے؟ آپ کا اکیلے کا تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو بڑی کوئی پرابلم ہے تو آپ یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں، ایچ آر سے یا جو بھی آپ کے ریلیونٹ لوگ ہیں، کہ جی میرے خیال میں اس کی سیلری روک لینی چاہیے، تو اس کے فیکٹرز یہ ہیں، سو اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ نے فیصلہ فرما دیا اس کی سیلری روک لیں جی، اس کا فلانا روک لیں جی، اس کے ایکسپینس روک لیں جی۔ چھٹی کسی نے مانگ لی تو آپ نے اس کو بے نقص سنا دی کہ اب تمہیں سارا وقت چھٹیوں کی پڑی رہتی ہے، کام کی فکر نہیں رہتی۔ یہ رائٹس ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں رائٹس ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پریولیج ہوتی ہیں۔ پریولیجز کو تھوڑا آپ ڈیفر کر سکتے ہیں بیسڈ آن دی سچویشن آن گراؤنڈ۔ رائٹس کو تو آپ نہیں کر سکتے، رائٹس تو آپ کو دینے ہیں، چونکہ آپ نے جو کانٹریکٹ کیا ہے، جو آپ کا اپنا بھی کانٹریکٹ ہے، اس کے مطابق سرٹن رائٹس آر گارنٹیڈ ان دیٹ کانٹریکٹ کہ آپ کو یہ ملے گا، اور اگر وہ نہیں مل رہا تو وہ افسوسناک بات ہے، اور وہ بدقسمتی ہے اس آرگنائزیشن نے جو کریٹ کی ہوئی ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ سے زیادہ ان کا بختوں کے لیے جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس سے زیادہ غیر اخلاقی حرکت نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کے رائٹس روک لیں، جو بھی وجہ ہو۔ یہ ان کا پرابلم ہے، یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر اف آئی ایم ڈوئنگ اے جاب سم ویئر، تو میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا 1 مہینہ، اب ایک سرٹن ڈیٹ پہ جو بھی کمیٹڈ ہے، جو بھی میرے ساتھ اس کی کمپنسیشن کمیٹڈ ہے، وہ مجھے ملنی چاہیے، یہ میرا رائٹ ہے۔ آرگنائزیشن مشکل میں ہے، آسانی میں ہے، آگ لگ گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، پہلے تو یہ میری ذمہ داری نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن چلیے ایز پارٹ آف دی ٹیم آئی کین لیو ود اٹ، کہ چلیں کچھ ڈیلے ہو گئی ہے، ہو سکتی ہے، تو آئی کین لیو ود اٹ، بٹ بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ آئی وونٹ، آئی شوڈ ناٹ۔ تو ٹیم کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ٹیم کے جو رائٹس ہیں ہر شخص کے، جو کہ گارنٹیڈ ہیں اور جو لکھے ہوئے ہیں، ان کو ایز اے مینیجر، ایون ایز اے فرنٹ لائن مینیجر، آپ کو بلا وجہ ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے رائٹس اگر آپ ان کو دیں گے تو یور پیپل ول بی کمفرٹیبل۔ میں ان کو خوش کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے نا، ہر شخص جب ایک کانٹریکٹ کرتا ہے، جب آپ نے بھی ایک کانٹریکٹ کیا ہے تو سوچ کے کیا ہے نا کہ میں کیا کروں گا اور مجھے کیا ملے گا، اور اس کے حساب سے آپ نے اپنی زندگی ترتیب دی ہے، تو وہ ملنا چاہیے ہر لحاظ سے۔ جتنے بھی رائٹس میں نے بات کی اور ان کے علاوہ بھی جتنے رائٹس ہیں، وہ سب کے سب ملنے چاہیے۔ تو لہٰذا رائٹس دینے چاہیے اور رائٹس لینے چاہیے، اور مینیجرز کو اس کے اوپر راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کسی بھی لیول پہ۔ اور دیکھیے، یہ اصل میں زیادتی یہ ہوتی ہے، ایک وہ ٹرم ہوتی ہے نا، مور لائل دین دی کنگ، کہ بادشاہ سلامت سے زیادہ ان کے خوش آمدی بادشاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار اچھا آج بڑی مشکل ہے، ہاں سر بڑی مشکل ہے، یہ بھی بند کر دیں، فلاں بھی بند کر دیں، فلاں بھی بند کر دیں، کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی، یہ سب ایسے ہی ہیں، چوڑ ہو گئے ہیں، یہ سب بالکل بھٹک گئے ہیں رستے سے، اور ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں ان کے، یہ اگلی لینگویج وہ اپنے طرف سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو بادشاہ کو اگر نہیں بھی کرنا کچھ تو وہ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یا سختی کرنی ہے، ہاں جی بالکل سر، 2 بندے کھڑے کریں، ہر روز ان کے سر پہ جوتے لگایا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مور لائل دین دی کنگ والی قوم جو ہے نا، یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے۔
بادشاہت ختم نہیں ہوئی کہیں بھی. بادشاہت مینیجرز میں بہت ہے، بادشاہت اور اونرز میں بہت ہے، بادشاہت ہر شخص میں جس کے دماغ میں اونرشپ کا ایک خناس ہے. جیسے گھروں میں بھی ہوتا ہے نا، جو اکثر ہم قصے پڑھتے ہیں نا کہ ہاؤس میڈ پہ الزام لگا کے اس کو تشدد کر کے مار ہی دیا اس کو. ٹھیک ہے، یہ بھی وہ خناس ہے اونرشپ کا کہ میں اون کرتا ہوں اور اس کا کیا رائٹ ہے، سب میری ڈسکریشن پہ ہے، میں کوئی رائٹ دوں یا نہ دوں اس کو. تو یہ جو اس سے نکل آئی ہے دنیا، کافی آگے نکل گئی ہے. اور اسی لیے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور جو ہم ہیں، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر پہلے 50 سال کا تھا تو اب 100 سال کا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آگے جا رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہم ایک جگہ کھڑے بھی نہیں ہوئے. انفارچونیٹلی اٹ از سو سیڈ کہ ہم یہاں بھی نہیں کھڑے، کہ ہم یہیں کھڑے ہیں اور وہ آگے جا رہے ہیں. ہم پیچھے آ رہے ہیں اور وہ آگے جا رہے ہیں ہر لحاظ سے. مینجمنٹ میں تو بہت فرق پڑ گیا ہے نا. یعنی میں جب جو کچھ پڑھتا ہوں مینجمنٹ میں جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، ہمارے ہاں تو اس کا ایک شائبہ بھی نہیں ہے. نوبڈی از ایون ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ہم تو بلکہ اور زیادہ پیچھے کو کوئی آرتھوڈاکس طریقوں کی طرف چل رہے ہیں اور پرانے طریقے ڈھونڈ کے پتہ نہیں کہاں سے نکال رہے ہیں اور اسی طرح کے خیالات لے کے چل رہے ہیں. سو بہرحال بات لمبی ہو جاتی ہے. حقوق، رائٹس آپ کو بھی ملنے چاہیے، آپ کو دینے بھی چاہیے، آپ کو لینے بھی چاہیے. اور اس بات کے اوپر آپ کو بلا وجہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، نہ بلا وجہ لوگوں کے رائٹس کو آپ کو فورفیٹ کرنا چاہیے کہ زبردستی سلب کر لیں اور ان کے حقوق کو مار لیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.